اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا جب کہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اس وجہ سے کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، سو اپنے اللہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک۔ سو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم آپ پر یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کو علانیہ نہ دیکھ لیں۔ تو تم کو ایک کڑک نے آ پکڑا جب کہ تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51، 52، 53، 54، 55 اور 56 ہے۔ بنی اسرائیل کی خباثتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے اس کا تذکرہ ہوا کہ فرعون جو بہت ظلم کیا کرتا تھا، اور اس نے جب خواب دیکھا کہ ایک بچہ ہوگا جو میری سلطنت کو ختم کر دے گا اور میرا نام و نشان اس کائنات سے مٹا دے گا، تو اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے قتل کر دیا کرتا تھا اور بچی کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ ہزاروں بچے اس نے قتل کروا دیے اور ذبح کروا دیے۔ پھر ایک اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ نے خود فرعون کے گھر فرمائی، جس کا تفصیل سے تذکرہ سورۃ طٰہٰ کے اندر انشاءاللہ آئے گا، کہ اللہ جب جس کی حفاظت کرنے پر آئے تو پوری دنیا مل کر کے اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتی۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ اور نور حق، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔
اللہ جب حفاظت کرنے پر آتے ہیں تو اس کے سامان مہیا کر دیتے ہیں، اور جو ظالم ہوتا ہے، جو قاتل ہوتا ہے، اسی کی پرورش کے اندر اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا سنت، اللہ کی سنت ہے اور عادت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پرورش فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس نبی بن کر کے آئے تو فرعون نے انکار کیا، اور پھر پورا واقعہ ہوا۔ پھر ایک رات حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے یہاں سے نکل جاؤ۔ بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے کہ فرعون کو معلوم ہو گیا اور اس نے پیچھا کیا، اور سامنے دریا، پیچھے فرعون اور فرعونیوں کا لشکر۔ اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دریا سے نکال دیا۔ اس کو فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور تمہیں نجات عطا فرما دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعونیوں کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اب جب یہ سب کام ہو گیا، فرعون جو ظالم تھا اور فرعونی جو لشکر تھا، اس سے بنی اسرائیل کو اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے۔ تو اب ان لوگوں نے خود موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی کہ موسیٰ علیہ السلام، اب ہم لوگ مطمئن ہو گئے ہیں، بہت بڑے ظلم کا خاتمہ ہو گیا ہے، اب آپ اللہ کی طرف سے کوئی احکام لے کر کے آئیے، کوئی کتاب لے کر کے آئیے، کوئی رول ریگولیشن لائیے، ہم لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، کلیم اللہ ان کا لقب ہے، اللہ سے بات کرنے والے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالی ہماری قوم اس طرح تقاضا کر رہی ہے، اب کوئی کتاب عطا فرما دیجئے اپنے احکام کو، تاکہ وہ اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم کوہ طور پر آؤ اور 1 مہینہ روزہ رکھو، عبادت کرو، پھر میں اس کے بعد عطا کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور 1 مہینہ کے بعد افطار کر لیا۔ جو رائحہ ہے، رائحہ بولتے ہیں جو روزے کی وجہ سے منہ کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ رائحہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزے کی وجہ سے جو منہ کے اندر رائحہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ اس کی قیمت ہے۔ اللہ نے کہا کہ 10 روزہ اور رکھو، فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشَرٍ، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو 30 کو 40 سے پورا کر دیا، اور وہ 30 اور 10 کیا تھا؟ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور 10 ذی الحجہ تک، یہ جو حج کے ایام ہیں، بڑے بابرکت ایام، اور اس کے اندر عبادت کا ثواب کافی بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک اللہ رب العزت اگر کوئی عبادت کرتا ہے رات میں تو اس کو شب قدر کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور دن میں روزہ رکھتا ہے تو 1 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اور یوم عرفہ کا روزہ 10 ذی الحجہ سے پہلے، 10 کو تو روزہ رکھنا حرام ہے، 10، 11، 12، 13 اور 1 عید الفطر، یہ 5 روزے رکھنا سال میں حرام ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، جو عرفات کا دن ہوتا ہے، جس دن سارے حجاج عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اس کو یوم عرفہ بولتے ہیں۔ اس دن کے روزے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ 2 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں، 1 گزشتہ اور 1 آئندہ۔ لیکن یہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا حق کسی نے مارا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، تو وہ روزہ رکھنے سے، نماز پڑھنے سے، توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ صاحب حق خود نہ معاف کر دے یا اس سے معاف کرا لے یا اس کو اس کا حق ادا کر دے۔ بہرکیف تو موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح 40 روزے پورے کیے، اور اللہ رب العزت نے توریت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام کیا ہے؟ توریت ہے۔ اب ادھر کیا ہوا بھائی؟ ادھر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے دن کے لیے ہٹ گئے تھے، تو ادھر سامری نام کا ایک آدمی تھا، خبیث الفطرت تھا، سازشی ذہن کا تھا، تو اس نے اس کے دماغ میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور فطور ڈالا،
اور اس کے دماغ میں آیا کہ ایک بچھڑا بنایا جائے، سونے چاندی کو جمع کروا کر کے بچھڑا بنایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر کے نیچے کی مٹی اس کے پاس تھی۔ اس نے چمکتی ہوئی کوئی چیز دیکھی تو فوراً اس کی مٹی اٹھا کر کے اپنے پاس رکھ لی، اور جوں بچھڑا تیار ہوا اس کے منہ پر لگایا اور وہ بچھڑا بیں بیں کرنے لگا۔ بس اتنا دیکھنا تھا کہ سارے جو بنی اسرائیل تھے وہ اس کی عبادت کرنے لگے، اس کو اپنا معبود سمجھ بیٹھے، اس کی پوجا کرنے لگے۔ اب ادھر موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر کے آئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ عجیب صورتحال ہے۔ جو بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہ تو بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ثم اتخذتم العجل من بعدی، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وانتم ظالمون، جبکہ تم کیا کرنے والے تھے؟ ظلم کرنے والے تھے۔ یہ ظلم نہیں ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے اسے چھوڑ کر کے دوسرے کی عبادت کی جائے۔ آپ کی بیوی ہے، آپ کو چھوڑ کر کے کسی کے ساتھ تانگ جھانک کرے تو آپ کی غیرت برداشت کرے گی؟ برداشت کرے گی؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں ساری نعمتوں سے نوازا، اللہ نے ہمیں ساری چیزیں عطا فرمائیں، ہم اسے چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کریں؟ اسی لیے شرک کی مغفرت نہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا جرم اگر کوئی ہے تو وہ شرک کرنا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، چاہے وہ اللہ کی ذات کے اندر ہو یا اللہ کی صفات کے اندر ہو۔ اس لیے 5ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ شرک کے علاوہ اگر کوئی ہے، کوئی گناہ ہے، اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، چاہیں گے تو عذاب دیں گے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں فرمائے۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، اور دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ ہماری طرح کل آئیں گے تو نہیں آئے، وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ تو اب کیا ہوا جب ان لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا؟ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ابھی آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ معاف کیسے کیا۔ یہ حکم ہوا کہ 12 قبائل تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے میں کچھ لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ ہر قبیلے کے کچھ افراد تھے جنہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا اور اس کی پوجا کرنے لگے تھے۔ تو یہ حکم ہوا کہ ہر قبیلے کے اندر وہ لوگ جو بچھڑے کو معبود جنہوں نے نہیں بنایا تھا وہ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس لیے کہ یہ شرک ہے اور شرک کرنے سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا موت ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا، اور محمدی شریعت کے اندر بھی اسے باقی رکھا گیا ہے۔ بعض احکام وہ ہیں کہ جن کو بعین ہی ویسے ہی لے لیا گیا شریعت محمدیہ کے اندر، چنانچہ قرآن کریم کے اندر مرتد کی سزا کا کہیں ذکر نہیں ہے، احادیث کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے کہ مرتد کی سزا موت ہے۔ اسی طریقے سے زنا، جو شادی شدہ لوگ زنا کر لیتے ہیں شادی شدہ ہونے کے بعد، ان کو محسن اور محسنہ کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح۔ محسن اور محسنہ، مرد اگر ہے تو اسے محسن بولتے ہیں، اور عورت ہے تو اسے محسنہ بولتے ہیں صاد کے ساتھ۔ تو اگر محسن اور محسنہ زنا کر لے جو شادی شدہ ہے تو اس کی سزا رجم ہے۔ رجم یعنی زمین میں گاڑ کر کے پتھر سے مار کر کے اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس کا بھی قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے، یہ بھی احادیث کے اندر مذکور ہے اور شریعت موسویہ سے ماخوذ ہے۔ توریت کے اندر ابھی بھی اس کا ذکر ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا۔ تو مرتد کی سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے وہ کیا کریں؟ ان کو ان کے قبیلے کے وہ لوگ قتل کریں کہ جنہوں نے بچھڑے کو معبود نہیں بنایا تھا۔ چنانچہ 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا۔
جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام گر کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے کہا بس کرو، اللہ نے معاف کر دیا۔ اس طریقے سے ان کی معافی تلافی ہوئی۔ اس لیے شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ ثم عفونا عنکم، جو اللہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ کیسے معاف کیا۔ من بعد ذلک، اس کے بعد یعنی بچھڑے کو معبود بنانے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی۔ کتاب یعنی توریت اور فرقان یعنی معجزہ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اور فرقان سے یہ بھی مراد ہے کہ فرقان سے کتاب توریت ہی مراد ہے۔ فرقان کے معنی الفارق بین الحق والباطل، یعنی وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی، حق اور باطل کو جدا جدا کر دینے والی ہے، اس لیے اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اس وجہ سے کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو اپنے رب کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنے آپ اس لیے کہا کہ ہر قبیلے والوں کو حکم ہوا تھا کہ اپنے قبیلے والوں میں سے ان لوگوں کا قتل کریں کہ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ ایک قبیلہ والا دوسرے کو قتل کرے، ورنہ تو بہت بڑی تباہی ہو جاتی۔ اس لیے کہ ایک قبیلے کے اگر کچھ افراد دوسرے قبیلے پر حملہ کریں تو ایک ہمیشہ کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے۔ چنانچہ عرب کے اندر بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں، بہت سے ایسی جنگیں ہیں۔ جنگ بسوس کے نام سے ایک جنگ مشہور ہے، تقریباً 500-600 سال تک چلتی رہی، اور اس کا آپ سبب دیکھیں گے ہوا کیا تھا کہ ایک قبیلے کا اونٹ تھا، وہ چرتے چرتے کسی دوسرے قبیلے کے کھیت میں چلا گیا اور چر لیا، اور اس قبیلے کا کوئی بندہ تھا، اس کو غصہ آیا، اس نے اونٹ کو قتل کر دیا۔ اب جب اس قبیلے والوں نے سنا تو اس نے جا کر کے اس آدمی کو قتل کر دیا جس نے اونٹ کو قتل کیا تھا۔ اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ میرے بندے کو قتل کیا ہے، اب وہ لوگ آئے اور ان لوگوں کو قتل کر دیا، اور جنگ کا آغاز ہو گیا، اور یہ جنگ کئی 100 سال تک چلتی رہی۔ اسلام نے ان ساری جنگوں کا خاتمہ کر دیا، اور وہ صحابہ کہ جو بات بات پر تلواریں نکال لیا کرتے تھے، جنگ ان کی فطرت کے اندر شامل تھی، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے اور شیر و شکر ہو گئے، ایسے ہو گئے جیسے کہ ایک سگے بھائی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم فرمائی صحابہ کے درمیان۔ تو ایسا ہوا کہ جو صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے، کہ انصاری جو تھے، انصاری صحابہ تھے، تو اس میں اگر ایک کے پاس 2 بیوی تھی تو ایک بیوی کو طلاق دے کر کے اپنے مہاجر بھائی سے اس کا نکاح کیا، یہاں تک کہ قربانی دیا، اور اپنے جائیداد کے اندر بھی ان کو کہا کہ آپ حصہ لیجئے، آدھا ہم آدھا آپ لیجئے۔ اس قدر شیر و شکر ہو گئے وہ صحابہ کرام کی، جو ایک ایک بات کے اوپر اپنی تلواریں نکال لیا کرتے تھے، اور سالوں سال جنگیں چلا کرتی تھی۔ یہ وہ اسلام ہے کہ جس نے محبت اور مودت پیدا فرما دی اور دلوں کو دلوں سے جوڑ دیا، جس کا تذکرہ 4 پارے کے 2 صفحہ پر اللہ نے کیا ہے، اس کو وہاں پر تفصیل سے پڑھنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پروردگار کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بلا شبہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ دیکھیے یہاں پر ایمان آمنہ یؤمنو سے جمع متکلم کا صیغہ ہے،
نؤمنو کے معنی ہم ایمان لاتے ہیں یا ایمان لے آئیں گے، یہ با صلہ کے ساتھ جب آتا ہے تو ایمان لانے کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب لام صلہ کے ساتھ آتا ہے تو یقین کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لن نؤمنا، لن ہرگز نہیں، لن یہ عربی میں جب داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، یعنی کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ لن نؤمن، لن نضرب، ہم ہرگز نہیں ماریں گے، لن نفعل، ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا لن نؤمن لک، ہم آپ کی بات پر ہرگز یقین نہیں کریں گے۔ کس بات پر؟ موسیٰ علیہ السلام جو توریت کی تختیاں لے کر کے اور کہا کہ اللہ کی طرف سے احکام ہیں، اللہ نے احکام دیے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ لن نؤمن لک، ہم آپ کی بات پر یقین ہرگز نہیں کریں گے۔ یعنی وقت کا نبی کہہ رہا ہے، اللہ کی طرف سے جو تختیاں اور احکام لے کر کے آیا ہے، لیکن وہ بنی اسرائیل کی خباثت دیکھی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کریں، حتی نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم اللہ کو علانیہ دیکھ لیں۔ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ نے دیا ہے کہ آپ اپنی طرف سے لکھ کر کے لا رہے ہیں؟ یہ خباثت دیکھی۔ بھی اور خباثتوں کا ذکر ہوگا بنی اسرائیل کی، کہ وقت کا نبی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے احکام ہے، اور کیا کہتے ہیں نالائق کہ ہم ہرگز آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھیں اور اللہ کہے کہ ہم دے رہے ہیں، تب ہم لائیں گے ایمان، نہیں تو نہیں لائیں گے۔ یہ خباثت تھی بنی اسرائیل۔ بھی آگے دیکھیے گا کتنے عذاب ان کے اوپر آئے، لیکن اللہ رب العزت ہر بار معاف کر دیا کرتا۔ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، تو پھر یہ ہوا، یہ تو بعد کی بات ہے، ابھی تفصیل سورہ طٰہٰ کے اندر، بیچ کے اندر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب لے کر کے آئے توریت، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، حتیٰ کہ اللہ ہم سے نہ کہے کہ ہم نے دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی جب تمہاری یہی خواہش ہے تو چلو ہمارے ساتھ کوہ طور پر چلو۔ اب سب کا جانا تو ممکن نہیں ہے، لاکھوں لوگ ہیں، تو یہ کہا کہ اپنے اپنے قبیلے کے چنندہ افراد کو میرے ساتھ بھیجو، اپنے اپنے قبیلے میں جو بااثر شخصیات ہیں ان کو چن لو اور میرے ساتھ بھیج دو۔ تو اس طریقے سے 70-72 کی تعداد ہوئی اور ان کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، اور اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کہہ دیں۔ اللہ کی طرف سے غیب سے آواز آئی کہ بھائی میں اللہ ہوں، اور میں نے یہ کتاب، یہ توریت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، اب تم اس کے اوپر عمل کرو۔ پھر نالائق نے یہ جملہ کہا، ان لوگوں کیا کہا؟ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، ہم کیسے یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، پتہ نہیں کون پیچھے سے بول رہا ہے، ہم اللہ کو جب دیکھیں گے تب مانیں گے۔ اب اللہ کا غضب جلال کے اندر آیا اور ایک صاعقہ آسمانی اوپر سے گرا اور سارے کے سارے مر گئے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بجلی کڑک سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ کوئی ایسا عذاب نہ بھیج کہ جس کے ذریعے میری ساری امت ہلاک ہو جائے، ورنہ کب کہ ہم سب ہلاک ہو چکے ہوتے۔ کیا کسر چھوڑی ہے ہم نے؟ کون سا گناہ ایسا جو ہم نہیں کرتے؟ ہم خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں کہ اگر اللہ رب العزت ہماری ویڈیو کل چلا دیں قیامت کے دن، ہم کیا اس کو گوارا کر سکیں گے؟ کتنی گناہیں ہم نے کی ہیں، ساری ویڈیو بن رہی ہے ہماری، جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان کا اجتماع ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں ہماری ویڈیو چلا دیں اور سب دیکھیں ہم کیا کیا کر رہے ہیں، کیا ہوگا ہمارا حشر؟ تو اللہ کا کرم، اللہ کا رحم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر کوئی زنا کرتا تھا تو صبح اس کے دروازے پر لکھ کر کے آتا تھا کہ اس نے زنا کیا، اور پھر کیا ہوتا تھا؟ اس کو رجم کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بزرگ بھی بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ ہمارا کچا چٹا کھول دے تو ہم اس لائق نہ رہیں کہ آپ کو منہ دکھا سکیں، ہمارے منہ پر آپ تھوکنا بھی گوارا نہ کریں۔ اس لیے مسلمانوں اب سدھر جاؤ،
ابھی بھی وقت ہے. یا کورونا کے حالات تمہارے سدھرنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ مسجدوں پر تالے لگا دیے گئے، مسجدوں میں آنا بند کر دیا گیا، پھر مسجدیں کھلیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسجد میں جگہ نہ ملتی. اور جس وقت کے وہ حالات چل رہے تھے کہ لوگ باقاعدہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ہمارا نام کیوں نہیں لکھ رہے ہیں. کتنی مسجدوں میں تو لڑائیاں ہو گئیں. جب یہ آیا کہ 5 یا 3 آدمی نماز پڑھیں گے تو جب امام صاحب نام لکھنے لگے تو اس میں لڑائی ہو گئی. کیا فلاں کا نام لکھے، ہمارا نام نہیں لکھے؟ میرا نام کیوں نہیں لکھے؟ ارے بھائی 5 لوگوں کو کہا تو سب کا نام تو لکھ نہیں سکتے ہیں. نہیں، میرا نام لکھیے. جب مسجد کھل گئی ہے، اللہ کی طرف سے کتنی بڑی رحمت ہے، اب آنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہی فجر کے اندر 3 آدمی، 2 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی. کیا فجر کی نماز اٹھ گئی ہے امت سے؟ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے منافق ہے وہ شخص جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے. کیا ہم منافق ہیں؟ خود سوچیے اپنے گریبان سے میں منہ ڈال کر کے دیکھیں، ہم منافق ہیں؟ ایسے سنگین حالات سے ہم گزر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی مسلمان سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دھڑلے سے ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی صاعقہ آسمانی آتا اور ہم سب کو ہلاک کر دیتا. لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے ہمارے اوپر سے عذاب کو روک رکھا ہے. مسلمانوں اب سدھر جاؤ، اور ابھی بھی موقع ہے کہ اللہ کے در پر آ جاؤ اور سچی پکی توبہ کر لو کہ جلوت کے بزرگ اور خلوت کے نافرمان مت بنو. وہ اللہ جیسے جلوت کے اندر دیکھتا ہے، خلوت میں بھی تمہیں دیکھتا ہے. تم ایک ہو تو بھی دوسرا اللہ ہے، تم 2 ہو تیسرا اللہ ہے، تم 3 ہو چوتھا اللہ ہے. اس لیے رضائی کے اندر گھس کر کے کمرہ بند کر کے یہ نہ سوچو کہ ہم پورن ویڈیوز دیکھیں گے، کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. اور عبادت کا نور اتنا سا نہیں ملے گا، چاہے کتنی نماز پڑھتے رہو، کتنا روزہ رکھتے رہو، اتنا سا نور نہیں ملے گا عبادت کا. یہ حرام جو انسان کرتا ہے یہ عبادت کے نور کو بالکل جلا کر کے باہر کر دیتا ہے. اس لیے آج ہم کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی. قرآن پڑھتے ہیں سوچتے ہیں کتنی جلدی بند کر دیں، نماز پڑھتے ہیں سوچتے ہیں کتنی جلدی باہر چلے جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ مومن مسجد کے اندر ایسا ہے جیسا کہ مچھلی پانی کے اندر ہے، اور منافق مسجد میں ایسا ہے جیسا کہ چڑیا پنجرے کے اندر پھڑپھڑا رہا ہے. اور ایک حدیث میں جس کے اندر اللہ کے نبی کا ارشاد ہے 7 ایسے لوگ ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ انہیں عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں سے وہ جوان بھی ہے، وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے. معلق کسے بولتے ہیں عربی میں؟ کسی چیز کو لٹکا دیا جائے اسے معلق بولتے ہیں. تو دل کس کے ساتھ لٹکا ہو؟ گرل فرینڈ کے ساتھ نہیں، بیوی کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. بھئی اب شادی ہو گئی اب تو چھوڑ دو، حرام ہے، ناجائز ہے. منگنی کے بعد چیٹنگ شروع، لڑکے کو لڑکی کا نمبر مل جاتا ہے، لڑکی کو لڑکے کا نمبر مل جاتا ہے بڑے فخریہ انداز میں. بھئی کس کو؟ منگیتر ہے نا، کیا منگیتر سے بات کرنا جائز ہے؟ اور اب تو انتہا اس کے اوپر ہو گئی کہ باقاعدہ منگنی کے اندر لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے. یورپین کلچر. ارے ہم لوگ ایڈوانس پیپل ہیں نا، وی آر ایڈوانس پیپل. ایڈوانس پیپل نہیں ہو، اپنے نبی کی شریعت کو اپنے پیروں سے روند رہے ہو. تمہارے ایڈوانس کے اوپر میں تھوکنا بھی گوارا نہیں. تم اتنا کیسے گر سکتے ہو کہ اپنے نبی کی شریعت کو اپنے پیروں سے کچل دو؟ ابھی جونپوری کا ایک واقعہ ہے کہ بچی کی منگنی ہوئی تو جو ادھر والے تھے تو بضد ہو گئے کہ نہیں اب بچہ نکاحی پہنائے گا انگوٹھی. بضد ہو گئے بالکل. رات کا 10 بج رہا تھا. بہت سمجھائے لیکن نہیں سمجھ میں آیا، تو پھر ہم کو فون لگائے اور انہوں نے کہا ایسی ایسی بات ہے. تو ہم نے سختی سے منع کیا. ہم نے کہا بالکل حرام اور ناجائز ہے، شادی ہو چاہے نہ ہو، لیکن یہ عمل نہیں ہوگا، یہ عمل نہیں ہوگا، بالکل حرام ہے. تو پھر جو بیچ والے تھے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا ہی سا تو ہے. کیا مطلب تھوڑا ہی سا ہے؟ شراب کا 1 قطرہ جائز ہے کیا؟
شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو لکھا ہے کہ لوگ ایک نوعیت کے حرام کو بخوبی کرتے ہیں، شوقیہ کرتے ہیں، لیکن دوسری نوعیت کا حرام ہو تو اس کے کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ جیسے جو لوگ شراب پیتے ہیں، اگر ان سے خنزیر کھانے کے لیے کہا جائے تو کیا کہیں گے؟ نہیں، جبکہ حرام ہونے میں دونوں برابر ہیں، جیسے شراب حرام ایسے خنزیر حرام، جیسے شراب پینا حرام ایسی لڑکی کو انگوٹھی پہنانا حرام، جب تک کہ آپ کی بیوی نہ ہو، پہلے نکاح کر لیجیے تب پہنائیے، کون منع کرتا ہے؟ نکاح کر لیجیے، نکاح نہیں کریں گے حرام کریں گے، عجیب صورتحال ہے۔ اللہ کے غضب کو دعوت دیں گے۔ جس زمین پر حرام عمل ہوتا ہے وہ آسمان اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ مجھے حکم دے میں گر پڑوں۔ اللہ کے نبی کی دعا نے ہم کو روک رکھا ہے، لیکن اس کا ناجائز فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ پھر اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہم نے بہت نے کہا اسپیکر آن کیجیے، اسپیکر موبائل وہیں رکھا گیا، ہم نے کہا آپ حضرات سب سے پہلے تو یہ اعلان کر دیں کہ ہم اللہ کے نبی کی شریعت کو پر عمل کرنے والے نہیں، علی اعلان ہم اللہ کے نبی کی شریعت کو چھوڑنے والے ہیں۔ پھر اپنے آپ کو محمدی نہ کہیں، اپنے آپ کو نبی کی امت نہ کہیں، اور یہ کہہ دیں کہ ہم نبی کی شریعت کو اپنے پیروں سے رون ڈالیں گے۔ کیا آپ کی غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ اللہ کے نبی کی شریعت کو آپ کچل ڈالیں؟ تو کہیں پھر کیا شکل ہو؟ میں نے کہا ارے لڑکے کی امی سے کہیے پہنا دیں انگوٹھی، بات ختم، اس کی بہن سے کہیے پہنا دیں۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ایک حرام کام سے وہ لوگ باز آئے۔ یہ تو ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے فون کر لیا، ورنہ ہزاروں واقعات پیش آتے ہیں کہ دھڑلے سے جو ہے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، فوٹوز لیے جاتے ہیں، اور لڑکے لڑکی کے ساتھ کیا نہیں ہوتا ہے۔ یہ حرام کام ہوتا ہے شادی سے پہلے، اور پھر شادی ہوتی ہے، اور پھر 1 مہینے کے بعد طلاق کی نوبت آتی ہے، تو کہتے ہیں مفتی صاحب کیا کریں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو جس کام کی بنیاد تو نے حرام کے اوپر رکھی تھی اس میں نحوست نہیں آئے گی تو کیا رحمت آئے گی؟ خود سوچنا چاہیے آپ۔ اس کو بہت لائٹلی نوجوان لیتے ہیں، نکاح کا خطبہ ہوتا ہے تو ادھر ادھر ٹہل رہے ہوتے ہیں، یہ زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، اس کو لائٹلی نہیں سیریسلی لینا چاہیے۔ اب بہت زیادہ ہم لوگ لائٹلی لیتے ہیں، یہ لائٹلی لینے والی چیز نہیں ہے، پوری زندگی جو ہے ایک شروعات ہو رہی ہے، اس لیے اس کو بہت سیریس لینا چاہیے۔ اور کوئی بھی حرام عمل، میں تو اپنے نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ تہیہ کر لیں، اور بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ تہیہ کر لیں، مجال ہے کسی کی کہ حرام عمل ہو جائے؟ آپ صاف اعلان کر دیں اگر حرام عمل ہوگا میں نکاح میں قبول نہیں کروں گا، جائیے پڑھوا لیجیے نکاح، ابا سے کہہ دیجیے جائیے اپنا نکاح کر لیجیے، آپ ہی کر لیجیے۔ اور ماشاء اللہ نوجوان آئے میدان کے اندر، امام جامع باندھے جانے لگا، دنیا بھر کی رسم ہوتی ہے، ہلدی کی رسم ہے تو رت جگہ کی رسم ہے تو پتہ نہیں کیا کیا کی رسم ہے، تو انہوں نے جو ہے فون کیا تو ہم نے منع کیا، تو اپنی امی سے کہیں کہ امی لوگ مان نہیں رہی ہیں، تو میں نے کہا آپ صاف کہہ دیجئے کہ ہم نکاح نہیں کریں گے، آپ لوگ کو جو کرنا ہو کیجیے۔ سب ٹھنڈے پڑ گئے۔ اور آج بہانہ کسے بنایا جاتا ہے؟ بچوں کو بہانہ بنایا جاتا ہے، بچوں کو۔ بچے وہ نہیں مانتے ہیں، کیا مطلب بچہ شراب پیے گا تو آپ کہیں گے بچہ نہیں مانتا ہے؟ بچہ لا کے آپ کو ڈرنک نکال کے دے گا گلاس میں تو آپ پی لیں گے، کہیں گے بچہ نہیں مان رہا ہے۔ حرام کام آپ کر لیں گے، بچہ نہیں مان رہا ہے، تو اس شرم کی انتہا ہو چکی ہے۔ اور عجیب دیندار حضرات جو پہلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں۔ یہ شیطان نے نورانی دھوکے کے اندر مبتلا کر رکھا ہے۔ پڑھیے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی سید الخاطر، دل کا شکار شیطان کیسے کرتا ہے۔ 20,000 نورانی دھوکے ہیں۔ دھوکے کے اندر مبتلا کیا ہوگا کہ آپ دیندار ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، حرام کروا کر کے دل کو کالا اور سیاہ کر دے گا، اور اسی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے، تب پتہ چلے گا ارے ہم تو بے دین تھے، ہم تو اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے تھے۔ اس لیے اللہ کے واسطے باز آ جائیے، اللہ کے واسطے باز آ جائیے، اللہ کے واسطے باز آ جائیے۔ اور آپ تہیہ کر لیں انشاءاللہ تو نہیں کر سکتے حرام، آپ الگ کر لیجئے اپنے آپ کو۔ الحمدللہ کرنے والے کر رہے ہیں۔ ابھی گھر کے اندر ہیپی برتھ ڈے ہو رہا ہے، ایک بچی فون کرتی ہے کہ مفتی صاحب میرے گھر کے اندر برتھ ڈے ہو رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ جیسے برتھ ڈے منانا حرام، ایسی اس میں شرکت کرنا بھی حرام ہے۔ میں نے کہا آپ چھوڑ دیجئے اس کو، آپ گھر سے نکل جائیے، کہیں اپنے دوست کے یہاں چلے جائیے، کسی رشتہ داری میں چلے جائیے، اور صاف کہہ دیجئے کہ ہم ایسے عمل کے اندر شرکت نہیں کر سکتے ہیں جو یہود و نصارہ کا عمل ہے۔
الحمدللہ وہ گھر سے نکل کر چلی گئی، شرکت نہیں کی. اور اللہ کی سنت کو یاد کر لیجیے، جب کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے لوگ ہم سے ناراض ہو رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت آپ کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ مخلوق کو بھی راضی کر دیتا ہے. آج اس بچی کی تعریف اس کے خاندان کا ہر بندہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے اپنا سر اونچا کر کے کہتا ہے ارے وہ ہے نا، وہ میری بھتیجی لگتی ہے میری. اللہ نے محبت ڈالی. وہی صاحب جو مخالفت کر رہے تھے، اللہ نے دل کو نرم کر دیا. اور جو کام اللہ کی ناراضگی کے لیے کیا جاتا ہے، مخلوق کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کر کے کیا جاتا ہے، اللہ تو ناراض ہوتا ہی ہے. بر وقت تو نظر آتا ہے کہ وہ لوگ راضی ہیں، کچھ دنوں کے بعد اللہ سب کو ناراض کر دیتا ہے، سب کے دلوں میں نفرت ڈال دیتا ہے. اللہ کی سنت ہے، اس پر عمل کر کے دیکھ لیجیے. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دنیا والوں کی رضامندی کی فکر نہ کیجیے. اور جہاں لوگ یہ کہتے ہیں دل شکنی ہوتی ہے، تو وہاں یہ قاعدہ یاد کر لیجئے کہ دل شکنی وہاں پر درست ہے جہاں شریعت شکنی نہ ہوتی ہے. اگر شریعت ٹوٹے گی تو دل شکنی برداشت ہے، اگر شریعت نہیں ٹوٹے گی تب آپ کے دل کی ہم قدر کر سکتے ہیں. لیکن آپ شریعت کو توڑیں اور ہم سے آپ کہیں ہمارا دل نہ توڑیے، تو ہمارے نزدیک شریعت اہم ہے. کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے صاعقہ آسمانی کے ذریعے ان سب کو ہلاک و برباد کر دیا اور سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے. اے اللہ تعالیٰ، ابھی پہلے ہی سے یہ لوگ اتنے وہ ہیں، اب یہ سارے کے سارے مر گئے جو قوم کے چنندہ افراد تھے اور نمائندہ تھے. اب میں جاؤں گا تو قوم کیا کرے گی؟ وہ تو میرے پیچھے پڑ جائے گی، بڑی آفت ہو جائے گی. اب کیا کریں؟ اور بہت اللہ سے دعا کیا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور پھر ان سب کو زندہ کیا. تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ ایک بندے کو زندہ کیا تو وہ دیکھتا تھا میرے سامنے دوسرے کو زندہ کیا، پھر تیسرا زندہ ہوا، یعنی وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ زندہ کر رہے ہیں اور موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کر رہے ہیں. اللہ نے دنیا میں کر کے دکھا دیا کہ وہ اللہ، جو لوگ بعد الموت پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ نے دنیا کے اندر دکھا دیا کہ دیکھو اللہ جب دنیا میں زندہ کر سکتا ہے تو قیامت کے دن زندہ کرنے پر کون اس کو روک سکتا ہے. اور پہلی مرتبہ پیدا کرنا دشوار ہوتا ہے نا کہ دوسری مرتبہ. اب جس نے بلب بنایا ہے تھامس ایڈیسن نے، جس نے بلب بنایا ہے، 1000 مرتبہ اس نے کوشش کیا تھا، ہر مرتبہ فیل ہو جاتا تھا، لیکن 1000 مرتبہ جب کوشش کیا تو اس نے بلب ایجاد کیا. اب اس بلب کو دیکھ کر کے دنیا کی بہت ساری لائٹ وجود میں آ گئی، لیکن زندگی ڈالنا یہ سب سے ڈیفیکلٹ ہے نا. تو وہ اللہ جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے. لیکن جب عقل نہ ہو دماغ کے اندر اور انسان بہرا گونگا اندھا ہو چکا ہو اور اللہ نے عقل اس کی سلب کر لی ہو، تو اس کو اتنی چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. جو حضرات آوا گون کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بعد الموت کے قائل نہیں ہیں، لیکن اس کے قائل ہیں کہ وہ بندر بن جائے گا، وہ جانور بن جائے گا، لیکن وہ انسان بننے پر قادر نہیں ہے، اس لیے کہ سوچ اور عقل کو سلب کر لیا گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کیا، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور سب کو زندہ کیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا من بعد موتکم، تمہارے موت کے بعد، تاکہ تم شکر ادا کرو. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب وہ لوگ واپس گئے پھر جا کر کے انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم نہیں مانیں گے. یعنی موت کے بعد اللہ نے زندہ کیا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے زندہ کیا. اتنے خبیث، یعنی دنیا میں اتنی خبیث قوم کوئی نہیں گزری. یہودی اسی نسل سے ہے نا. ہٹلر نے جو 70 لاکھ یہودیوں کو مروایا تھا، کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا تھا، اور اس نے یہ جملہ لکھا تھا جب اس سے پوچھا گیا کیوں چھوڑ دیا، کہا اس لیے چھوڑا ہے تاکہ آئندہ جو لوگ انہیں دیکھیں گے تو یہ کہیں گے ہٹلر نے صحیح کیا تھا، ورنہ مجھے قصوروار ٹھہرائیں گے. آج دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے. پھر کیا کہ ہم نے ایمان نہیں لائیں گے. پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا اور وہ پہاڑ اٹھا کر کے لے کے آئے، اور ان کے سر کے اوپر یہ جیسے لوہا لگا ہوا ہے نا، یہ پہاڑ معلق کر دیا کہ مانو نہیں تو ابھی پہاڑ گراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مان گئے.
ایسے نالائق. اچھا ہم زبان سے کہتے نہیں لیکن دل سے ہمارا بھی یہی حال ہے کہ نہیں؟ اپنا اپنا دل دیکھیے، یہی حال ہے ہمارا بھی. تو بھائی دل سے ہم کو ایمان کس کا نام ہے؟ زبان سے صرف کلمہ پڑھنا اور دل ہمارا منکر ہو. کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، اللہ کے احکامات ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اگر زبان سے نہیں کرتے تو عملی طور پر تو کرتے ہی ہیں. اس لیے ہم کو زبانی بھی اور عملی دونوں طریقے والا مسلمان بننا ہے. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کا انکار کرو بعض کا اقرار کرو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں کامل و مکمل اسلام والا بنا دے، کامل و مکمل ایمان والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے.